مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، موتو، یعنی تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا اور آبدیدہ ہو گئے، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیں کہ ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ فرما دیں کہ ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی کہ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آیا کرتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنا کرتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔